الحمد لله بارئ النسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإنهاء والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مائک کو چلانے والے حضرات، اگر آواز زیادہ تیز ہو تو تھوڑی کم کر دینا تاکہ سننے والوں کے کانوں پہ بہت زیادہ نہ لگے، اور سننے سے جب کان پہ زیادہ لگتی ہے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، کچھ دقت بڑھ جاتی ہے۔ مائک میں بہت زیادہ ایکو وغیرہ کا خیال رکھیے، زیادہ نہیں ہو، بس اتنا ہو کہ سمجھ میں آ جائے۔ سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کے کلمات پڑھیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ کا پاک نام، اللہ کا مقدس نام اپنی زبان پر جاری رکھا کریں۔ کوئی کہے کہ سبحان اللہ کہو یا الحمدللہ کہو تبھی کہیں، ایسا نہیں، اس وقت بھی کہنا چاہیے، اور دل میں خوشیاں لے کر کے بیٹھا کریں کہ ہم اللہ و رسول کا ذکر کرنے اور سننے دونوں بیٹھے ہیں۔ منبر شریف پر نوجوان علماء اچھی جنہوں نے کم وقت میں تقریریں کی، نعتیں پڑھی، منقبتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو سننے والے ہیں وہ تو ادھر ہو گئے ہیں، اور جو دکھانے والے ہیں ایک کیمرہ آگے لگا دیا۔ تھوڑے قریب آ جاؤ، مجھے زیادہ گھومنا نہ پڑے۔ کرسی لے کے بھائی آپ یہاں لے کے آ جاؤ۔ اچھا تم سب بولنا ضروری ہے، اتنی زور سے تم اپنی لے کے آ جاؤ، نہیں ادھر خدا کا راستہ ہو جاؤ۔ تم لے گیا
ہاں چلو کچھ لوگ اس پہ دری پہ بیٹھ جاؤ. آ جاؤ تم بھی وہیں ٹھیک ہو گیا. آ جاؤ آگے لے آتے تو اچھا ہو جاتا ہے, کچھ سننے سنانے کا تھوڑا ہو جاتا. ہاں صحیح ہے. چلیے اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے. دیکھیے مجھے پتہ نہیں, آپ کو پتہ نہیں, لیکن حدیث شریف ہے کچھ لوگ مجمع میں تھوڑا ہنستے ہیں, بولتے ہیں, کانا پھوسی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں, مزہ لیتے ہیں, سوچ رہے ہیں حضرت نہیں دیکھ رہے ہیں یا شاعر صاحب نہیں دیکھ پا رہے ہیں. مگر یہ دیکھو پیارے, تم محفل میں کس کی آئے ہو. حدیث شریف ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اس کا ترجمہ یہ تو سب علماء سمجھ گئے, مگر آپ کو بتاؤں گا. یہ مت سوچو کہ صاحب میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, حضرت لوگ یہ تو اعلیٰ نہیں ہے, میں گناہگار ہوں, دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. مگر یہی ہمیں لوگ اچھے نہیں ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں میں بھی کوئی سیدھا سادہ بھولا بھالا جس کے کپڑے بھی بہت زیادہ اچھے نہ ہوں, ٹوپی بھی بہت زیادہ اونچی نہ ہو, اور اس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کس کی ادا پسند آ جائے. پیارے ایک نقطے پہ میرا مولا معاف کر دیتا ہے, اور اگر غرور تکبر اگر اس کی بو آ جاتی ہے تو سینکڑوں سال نمازیں پڑھتے رہو تب بھی کام نہیں آتی ہے نماز. کیونکہ حدیث شریف خود ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم, بے شک اللہ تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے, تمہاری بناوٹ, سجاوٹ, ڈیکوریشن اور تمہارے مال و دولت یہ سب نہیں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کے حالات اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. کچھ لوگ آتے ہیں نا, نوٹ دینے میں بھی دکھاوا کر جاتے ہیں. 500 کا نیچے رکھ کے لائیں گے اور 10 کا دے کے جائیں گے. کیا مطلب ہے اس چیز کا, آپ خود ہی بتاؤ. کچھ لوگ آتے ہیں نا, دہنے ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. اور معاف کریں ہم لوگوں کا بھی یہ عالم ہے, اگر کوئی نوٹ زیادہ دینے لگتا ہے تو ہمارے شعر بھی بڑھ جاتے ہیں, یہ ہماری تقریر بھی بڑھ جاتی ہے. اب اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے, یہ کوئی بتانے والی باتیں تھوڑی ہیں, سبھی جانتے ہیں. دکھاوا اپنے اندر سے اگر کم کر دو گے نا آپ لوگ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے نماز خوشبو دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, توجہ رکھنا, ایک ایک بات کلیئر کر کے چلیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. جہاں پر اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے, چاہے وہ روڈ ہو, دکان ہو, مکان ہو, کھلیان ہو, کھیت ہو, میدان ہو, ابھی تک جانور گھومتے تھے یا انسان گھومتے تھے, مگر اللہ اور رسول کا جہاں ذکر ہوتا ہے علماء آتے ہیں, سننے والے آتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اس جگہ کو جنت کی کیاری بنا دیا جاتا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بھائی میری بات غلط ہو سکتی ہے, آپ کی غلط ہو سکتی ہے, نبی کی غلط تھوڑی ہو سکتی ہے. بولو کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ جب اس جگہ کو جنت کی کیاری بنا دیا جاتا ہے تو جو دل ہے اور جو زبان ہے جس سے ذکر کر رہے ہیں اس کا عالم کیا ہوگا.
آج ہم اعلی حضرت کا نام لیتے، سرکار مفتی اعظم کا نام لیتے، تاج الشریعہ کا نام لیتے، مگر ان کے کارنامے نہیں دیکھتے۔ بس اعلی حضرت کا نام لیا کود پڑے کہ ہاں، مگر یہ تو دیکھو اعلی حضرت نے سبق کیا دیا اور اعلی حضرت کی زندگی تھی کیسی۔ سرکار مفتی اعظم سفر کر رہے تھے، بیٹھے تھے، نظر جھکی ہوئی تھی، گردن نیچے کو تھی۔ ٹرین میں سفر کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر ایک وہ بھی تھا جو کلمہ نہیں پڑھتا تھا، جس کو پنڈت کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ ٹرین کے ڈبے میں سرکار مفتی اعظم سادہ سی ٹوپی اوڑے ہوئے تھے، دوپلی ٹوپی اوڑے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ، نہ جانے آپ لوگوں میں کس کس نے دیکھا ہو، ٹرین میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، اس پنڈت کو آواز آ گئی، اللہ 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 کی آواز آنے لگی۔ وہ پنڈت دیکھنے لگا کس کے ہونٹ ہل رہے، کس کی زبان چل رہی ہے، مگر کسی کے ہونٹ نہیں ہل رہے، زبان نہیں چل رہی تھی۔ وہ پنڈت پریشان تھا، اللہ اللہ آواز پہ چلا اور جاتے جاتے سرکار مفتی اعظم کی برابر میں چلا گیا۔ مفتی اعظم نے سر اٹھا کر کے اس کے سر کو پکڑا اور سینے سے لگا لیا۔ جب اس کا سر سینے سے لگا تو زبان سے نہیں بلکہ دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ زندہ باد سوال زندہ باد۔ تم تھوڑا بیٹا ہلکا بولیو۔ اچھا آج کہاں ہیں ایسے لوگ یار، کہاں ہیں ایسے لوگ؟ دل سے آواز آ رہی تھی اللہ اللہ کی، دل سے کہنے لگا جس کے دل کا یہ عالم ہے اس کی زبان کا عالم کیا ہوگا، اور کہنے لگا جب غلام کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا۔ یہ لوگ سیرت دیکھ کر کے کلمہ پڑھتے تھے، ایسے لوگوں کی سیرت دیکھی گئی ہے۔ اگر مومن کی اور مسلمان کی تعریف پوچھو کہ مومن اور مسلمان کہتے کس کو ہیں، تو اس کا مطلب یہ آئے گا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دے، اپنی آنکھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور مومن وہ ہے جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے۔ اب ذرا اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھیو کتنوں کا گلا گھوٹا جا رہا، کتنوں کا مال لوٹا جا رہا، کتنوں کے پیسے ہڑپ کیے جا رہے، کتنوں پہ ظلم کیا جا رہا۔ دل کو اللہ کے نام سے روشن نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ حسد، کینہ، بغاوت، جلن اتنا بھرا پڑا، نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی دل میں حسد اور کینہ بغاوت بھرا۔ کیا کام کرے گی نماز؟ کوئی یہ کہہ سکتا کہ صاحب میرے ہاتھ سے کبھی کچھ نہیں ہوا؟ اللہ اللہ مجھے ایک بات یاد آ رہی، اگر اجازت ہو تو بتا دوں واقعہ، اور یہ اپنے لوگوں نے نہیں غیروں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ کیا لکھا؟ ایک گاؤں تھا نا، گاؤں، اس میں ایک شخص بڑا سیدھا تھا، پورے گاؤں نے دیکھا یار بڑا سیدھا بھولا آدمی ہے، اور ایک آدمی ایسا تھا جو بڑا کرمنل تھا، لفظ ڈون بول دو، ایسا بول دو کہ اس سے سبھی ڈرتے تھے۔ اس نے چوراہے پر ایک آدمی کو قتل کر دیا، مار دیا۔ پوچھ گچھ ہوئی کس نے؟ اس نے اس سیدھے آدمی کا نام لے دیا، اس نے کرا قتل، اور سب کی طرف کو آنکھیں نکالی، بولے بتاؤ کس نے کرا؟ سب ڈر کے مارے بولے ہاں صاحب اسی نے کرا۔ اس بیچارے غریب کو پھنسوا دیا، کوئی حق بولنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، مگر ایک اللہ والا تھا، اس
اس نے چادر اٹھائی، کمبل اٹھایا، مسجد میں پہنچ گیا، اسے سولی پہ لٹکا دیا، پھانسی دے دی گئی، مار دیا گیا۔ اس غریب کو جس نے قتل نہیں کیا تھا مار دیا گیا، لیکن وہ اللہ والا بستی میں جا کر کے رو رو کر کے کہنے لگا